من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 25ویں سپارے کی یہ سورۃ الدخان ہے، اور سورۃ الدخان کی گزشتہ درس میں 16 آیتوں کا مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الدخان اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ دھوئیں کے ہیں، اور روایات میں اس کی فضیلت کے متعلق آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو جمعے والے دن اس کے صبح جو ہے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن رات میں یا دن میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور سورۃ الدخان میں لفظ دخان کا جو ذکر آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان جو ہے وہ ایک واضح دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یعنی ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ جس میں آسمان پر دھواں نمودار ہوگا۔ اس کی تفصیل کے متعلق 3 اقوال کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا قطع ہے۔ قطع سے مراد جو ہے وہ ان پر ایک ایسی بھوک مسلط ہوئی کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دھواں ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اس طرح کی قطع سالی آئی تو بہت سارے کفار اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم سے یہ قطع جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ابو سفیان نے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ایمان لے کر آؤں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے قطع آیا، اور اس قطع میں جو ہے وہ مردار کو بھی کھانے لگ گئے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ آخر قیامت کے وقت سے، قیامت سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوگا کہ جو ایسا عذاب ہوگا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ گھیر لے گا، لیکن مومن جو ہے وہ ان پر یہ اس طرح سے ہوگا کہ گویا نزلہ یا زکام جو ہے وہ ناک کی حد تک ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اور کافر کے جو ہے وہ ہر جسم کے ہر عضو تک پہنچ جائے گا اور وہ اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو جائے گا۔ پہلی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کی اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے نازل کردہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لیلہ مبارکہ۔ لیلۃ القدر کو فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، مبارک رات کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین کا معاملہ تھا، رویہ تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سکھایا ہوا شخص ہے یا یہ مجنون شخص ہے، اس کو چند باتیں سکھا دی، یہ انہی کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون شخص ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے ساتھ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں جب وہ حق کے راستے پر آتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے، تو اس کے سامنے مشکلات آتی ہیں۔ اس کے لیے بھی اس واقعے کے اندر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے تسلی دی، جو شخص بھی ہدایت کے راستے کو اپنائے گا اس کے بعد اگر مشکلات آئیں گی تو
ان کے لیے یہ واقعہ جو مشعل راہ ہے، اور واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے ہم نے فتنہ کے معنی آزمائش میں مبتلا کیا، اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس جو ہے وہ رسول آئے، اور رسول آنے کے بعد ان سے کیا کہا، ان ادوا الی عباد اللہ، کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے اپنے غلام بنا کر رکھا ہے اس کو میرے حوالے کر دو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی ان کو آزادی والی زندگی جینے دو، ان کو غلام بنانے کے بجائے ان کو میرے حوالے کرو تاکہ یہ آزادی کی زندگی جی سکیں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو کہ امانت دار ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تعلو کے معنی جو ہے وہ بلندی کے ہیں، کہ اللہ پر یا اللہ کی ذات پر جو ہے وہ اس سے بڑھ کر چڑھائی مت کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، واضح دلیلوں کے ساتھ آیا ہوں۔ واضح نشانی اور دلیلیں کیا ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء، ایک تو عصا عطا کیا تھا، اور اسی طریقے سے بیضاء روشنی جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے واضح یہ نشانیاں دی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے اپنے رب اور تمہارے رب سے اس بات کی پناہ مانگی ہے کہ تم مجھے رجم کرو۔ رجم کے معنی کیا ہے؟ رجم کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو کھڑا کر کے اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور رجم کے دوسرے معنی یہ ہے کہ برا بھلا گالی دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قوم کو میرے حوالے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ سے یہ پناہ مانگ لی ہے کہ اللہ نے مجھے پناہ دے دی ہے، مجھے تمہاری طرف سے رجم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ یہ مجرم قوم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کو لے کر چلو لیلاً، رات کے وقت میں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک یہ بندے جو ہے تمہاری اتباع کریں گے۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان بندوں کو میرے حوالے کر دو، فرعون نے بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو لے کر یہاں سے اس بستی سے نکل جاؤ۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور جب سمندر آ جائے تو اس سمندر کو جو ہے وہ اسی طرح رکا ہوا چھوڑ دو۔ رہون کے معنی ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے پاس پہنچے تو تفصیل تو یہ ہے کہ قوم نے کہا کہ پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر ہے، ہمیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ عصا مارو، وہ سمندر رک گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سمندر قوم سمیت گزر گئے۔ اور پھر یہاں پر ان آیتوں میں یہ ہے کہ اس سمندر جب رک گیا اور سمندر کے بیچ میں جو ہے وہ خشکی آ گئی، تو یہ ان کی قوم کو اور ان کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی خشکی سے گزر کر ہمارے پاس آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دو، اور جب وہ بیچ میں آئے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غرق فرما دیں گے۔ انہم جند مغرقون، اس سمندر کو اسی طرح سے ساکن چھوڑ دو، وہ قوم وہ فوج جو ہے وہ یہاں پر غرق ہونے والی۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑ دیے انہوں نے، جنات باغات، وعیون اور چشمے، یعنی فرعون نے جو ہے یہاں آ کر غرق ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ کتنے ہی اس کے باغات تھے، کتنے چشمے تھے، وہ چھوڑ کر آ گئے۔ وزروع ومقام کریم، اور اسی طرح سے مکانات اور بہت معزز گھرانے، یعنی بہت اچھے علاقے جو ہے وہ فرعون نے چھوڑ دیے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اسی طرح سے نعمتیں، جو پھل میوے وہاں پر جو ہے وہ کھاتے تھے۔ یعنی فرعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور تسلی بھی جو ہے وہ
مختصراً نہیں ہے بلکہ تفصیلاً ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ فرعون ایسا نہیں کہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی، اس کے پاس محلات بھی تھے، باغات بھی تھے، چشمے بھی تھے، مکانات بھی تھے، اور بہت اچھی اچھی بستیاں تھیں، اور انہوں نے جب اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی نہیں مانی، تو اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ کذالک وأورثناها بنی اسرائیل، اور اسی طریقے سے ہم نے اورثناها قوما آخرین، ہم نے آخرین کو یعنی فرعون کے علاوہ دوسروں کو جو ہے اس کا وارث بنا دیا، ان بستیوں کا، ان مقامات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے علاوہ دوسروں کو، بنی اسرائیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور نہ پھر ان پر آسمان رویا نہ زمین روئے۔ آسمان اور زمین کے رونے سے کیا مراد ہے؟ روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے آسمان میں دو قسم کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک تو آسمان کی طرف سے جو اس کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اس کے لیے جو حکم نازل ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، دوسرا اس کی طرف سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس کی طرف سے جاتے ہیں۔ تو جب نیک شخص جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو آسمان میں وہ فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے روتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص جس کے لیے دنیا میں رونے والا کوئی نہ ہو تو اس پر، اور نیک شخص ہو تو اس کے لیے آسمان اور زمین جو ہے وہ روتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہی ان کو کوئی پیچھے ان کی کوئی رہنے والا تھا، نہ ہی ان کو کوئی یاد کرنے والا تھا، نہ ہی ان کو جو ہے ایسا ہو کہ دنیا میں جو ہے انہوں نے نیک عمل کیا ہو اور پیچھے سے جو ہے اس پر افسوس کیا جائے، فرعون اور اس کی قوم کا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات دی، کس سے؟ من عذاب المہین، عذاب مہین سے، یعنی دردناک عذاب تھا۔ ایک کسی قوم پر جو ہے وہ ظالم بادشاہ مقرر ہو اور ان کو غلام بنا کر رکھے، اس سے بڑا اور دردناک اور خطرناک یا المناک جو ہے وہ عذاب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ من فرعون، اور یہ ہم نے کس سے نجات دی تھی؟ فرعون سے۔ انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ عالین، وہ دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا تھا، من المسرفین، اور اسراف زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اختیار کیا علم پر، عالمین میں، بنی اسرائیل کو اختیار کیا علم کے لیے عالمین میں، اور یہ یہاں پر بنی اسرائیل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس امت سے پہلے جتنی بھی عالمین کے اندر مخلوق تھی، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انتخاب کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی ہی، اور نشانیاں کی تھی، کیا تھی؟ جن میں ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر پیغمبر بنانے کے بعد ان کو پھر آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، اور پھر ان کا کہنا کیا تھا؟ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ یہ اس سے پہلے کی جو موت ہے وہ پہلے والوں ہی کی موت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور وہ موت ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر آنا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تو پھر وہ بگڑ گئی قوم، اور ان کا یہ کہنا تھا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہم سے پہلے والے لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہارا جس طرح سے کہنا ہے کہ ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ اہم خیر ام قوم تبع، یہ ان کی سرکشی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر تھے یا قوم تبع۔ قوم تبع جو ہے یمن کے بادشاہ مراد ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی زیادہ زبردست قوت اور طاقت عطا کی تھی۔ والذین من قبلہم، اور قوم تبع سے پہلے جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ بھی زیادہ قوت اور طاقت والے تھے۔ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کیا اور وہ مجرمین تھے۔ یعنی جس طرح